پیشواؤں کے حقوق۔ حکمران کا حق۔ حکمران کا حق یہ ہے کہ تو یہ جان لے کہ تجھے اس کے لیے آزمائش قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ نے اسے اقتدار دے کر تیرے ذریعے آزمایا ہے، اور یہ کہ تو اخلاص کے ساتھ اس کو نصیحت کر دے، اور یہ کہ تو اس کے ساتھ جھگڑا نہ کرے، کیونکہ اسے تجھ پر تسلط حاصل ہے، پس یہ تیری اور اس کی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ تو فروتنی اور خاکساری کا اظہار کر تاکہ وہ تجھ سے خوش ہو، اور یہ رویہ اس کو تجھ سے باز رکھے اور تیرے دین کو نقصان نہ پہنچائے۔ پھر تو اس امر میں اس کے خلاف اللہ سے مدد طلب کر، تو اس کے ساتھ مخاصمت اور دشمنی نہ کر، کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا تو یہ اس کے اور تیرے لیے استخفاف کا باعث ہوگا۔ اس طرح تو اپنی جان کو سختی میں اور اسے اپنے ذریعے ہلاکت میں ڈالے گا کہ خود تیرے خلاف تیری طرف سے اس کی مدد ہوگی، اور تجھے پہنچنے والی برائی میں تو اس کا شریک ہو جائے گا۔ کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی بدولت۔ معلم کا حق۔ تیرے معلم کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس کی محفل کا احترام ملحوظ رکھا جائے، اور اس کی بات اچھی طرح سنی جائے، اور یہ کہ تو اس کے پاس اپنی آواز بلند نہ کرے۔ نیز جب کوئی شخص استاد سے کوئی سوال کرے تو جس سائل کا جواب استاد دینے والا ہے تو اس سائل کو تو جواب نہ دے۔ اس کے پاس کسی کی غیبت نہ کر۔ جب تیرے پاس اس کی برائی بیان کی جائے تو اس کی صفائی پیش کر۔ تم اس کے عیوب کو چھپاؤ، اس کی اچھائیوں کو ظاہر کرو۔ اس کے دشمن سے میل جول مت رکھو، اور اس کے دوست سے عداوت مت رکھو۔ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ کے فرشتے تمہارے حق میں گواہی دیں گے کہ تم نے اللہ عز و جل کی خاطر اس کا ارادہ کیا ہے اور اس سے علم حاصل کیا ہے، نہ کہ لوگوں کی خاطر۔ مالک کا حق۔ رہا تیرے مالک کا حق تو وہ تیرے حکمران سے مشابہ ہے، مگر یہ کہ مالک کو وہ اختیار حاصل ہے جو حکمران کو حاصل نہیں۔ ہر چھوٹے بڑے معاملے میں تجھ پر اس کی اطاعت لازم ہے، مگر یہ کہ وہ تجھے اللہ کے واجب حق کے دائرے سے خارج کرے، یعنی وہ ایک طرف سے تیرے حق اور دوسری طرف سے اللہ کے حق یا بندوں کے حقوق کے درمیان حائل ہو جائے۔ پس جب تو پہلے اسے ادا کر لے تو اس کے بعد اس کے حق کی طرف پلٹ اور اسے انجام دے۔ کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی بدولت۔ ماتحتوں کے حقوق۔ ماتحتوں کا حق۔ تمہارے ماتحتوں کا حق یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ وہ اپنی کمزوری اور تمہاری قوت کے باعث تمہارے ماتحت بنے ہیں، بس یہ واجب ہے کہ تم ان کے درمیان عدل سے کام لو اور ان کے لیے رحم دل باپ کی طرح بن جاؤ۔ ان کی غیر معقول باتوں سے درگزر کرو، ان کو سزا دینے میں جلدی نہ کرو، اور اللہ نے تمہیں ان پر جو غلبہ عطا کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ شاگردوں کا حق۔ تمہارے شاگردوں کا حق یہ ہے کہ تم جان لو کہ اللہ نے تمہیں جو علم عطا کیا ہے اس میں اللہ نے تمہیں ان کا خزانچی بنایا ہے اور تمہیں خزانہ حکمت کی ذمہ داری سونپی ہے۔ بس اگر تم نے اس علمی ذمہ داری کو جو اللہ نے تمہیں سونپی ہے اچھی طرح سے نبھایا، اور تم نے اس کے ذریعے ان کے لیے ایک ایسے خزانچی کا کردار ادا کیا جو اپنے آقا کے لیے اس کے غلاموں کے معاملے میں شفیق، خیر خواہ، صابر اور قانع ہو، اور جب کسی محتاج کو دیکھے تو اپنے پاس موجود اموال میں سے اسے دے دیتا ہو، تو پھر تم راہ راست کے راہی قرار پاؤ گے، نیز تم اس کے متمنی اور معتقد ہو جاؤ گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو تم اس کے خائن اور اس کی مخلوق پر ظلم کرنے والے بن جاؤ گے۔